جو ختم نبوت کے پہرےدار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرےدار بنیں گے، محشر میں ان کے غامی تو سرکار بنیں گے، محشر میں ان کے غامی تو سرکار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرےدار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرےدار بنیں گے، جو ختم نبوت کے پہرےدار بنیں گے، جو ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان صابر حسین اور ہم اس وقت موجود ہیں علم کی جستجو واٹس ایپ گروپ نمبر 1 اور 2 میں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ علم کی جستجو سوشل میڈیا پلیٹ فارم نو مسلم بھائیوں کے انٹرویو، غیر مسلم دوستوں کے اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات اور نان مسلم دوستوں تک پیغام حق پہنچانے کے لیے مصروف عمل ہے۔ ہمارے غیر مسلم دوست علم کی جستجو واٹس ایپ گروپ، فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ٹویٹر پر دین اسلام کے بارے میں ہر قسم کے سوالات، جوابات اور جانکاری لے سکتے ہیں۔ علم کی جستجو کے سفر میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت احمدیہ کے سابق منتظم جناب فیصل محمود رانجھا صاحب۔ رانجھا بھائی، میں آپ کو علم کی جستجو کے پلیٹ فارم پر تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس گروپ کے تمام ممبران کو دل کی اتھا گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد دعا کرتا ہوں کہ ختم نبوت کے تمام ممبران، چاہے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جی بھائی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ پاک کا احسان ہے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ پیارے بھائی۔ فیصل بھائی، آپ نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں مسیح موعود امام مہدی کے نام پر ایک شخص کو نبی مانا جاتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد نے کب، کیسے اور کیوں کر قادیانیت قبول کی؟ جی میرے پیارے بھائی، اصل میں میرے جو نانا ابو ہیں ان کی جو ننیال والے تھے وہ یہیں قریب ایک گاؤں ہے ادرامہ، وہاں کے رہائشی تھے اور وہ قادیانی ہوئے تھے پہلے، تو انہی کی بدولت پھر نانا ابو اور پھر دادا ابو، اس طرح 1988 میں نانا ابو اور دادا ابو یہ جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے۔ فیصل بھائی، مذہبی لحاظ سے آپ کا خاندان کیسا تھا؟ صرف نام کی حد تک قادیانیت تھے یا پھر قادیانیت کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت میں بھی آپ کے خاندان کا کچھ حصہ ہوا کرتا تھا؟ ہماری فیملی جو ہے وہ بہت ہی متحرک تھی، جماعت قادیانی جماعت میں بہت ہی متحرک تھی۔ میرے نانا ابو کے کزن ہیں، وہ صدر عمومی رہے ہیں جناب نگر میں، اور ایک میرے ماموں لگتے ہیں نصیر احمد صاحب، وہ مربی بھی ہیں، اور ان کا جماعت پاکستان کی جو ان کی جماعت ہے اس میں بہت سمجھیں بہت ہی اوپر ہیں، بہت ہی اعلیٰ درجوں پہ، بہت ہی اونچے اونچے عہدوں پہ رہے ہیں وہ۔ اور میرے دادا ابو جو ہیں وہ پہلے یہاں پہ گاؤں میں صدر رہے ان کی جماعت کے، اس کے بعد میں خود پہلے طفل ہوتے ہوئے سائق رہا محلے کا اپنے حلقے کا، اس کے بعد منتظم منتخب کیا گیا، پھر محلہ زعیم کا الیکشن میں حصہ لینے کے لیے مجھے الیکشن میں کھڑا کیا گیا، لیکن اس الیکشن کے ہونے سے تقریباً 3 سے 4 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی اور میں قادیانی مذہب کو چھوڑ کے تو مسلمان ہو گیا۔ رانجھا بھائی، سنا ہے آپ بھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں قادیانیت کا بڑے زور و شور کے ساتھ دفاع اور پرچار کیا کرتے تھے۔ زندگی میں پہلی بار آپ کو کب احساس ہوا کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے؟
جی میرے بھائی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے نانا ابو اور دادا ابو 1988 میں مسلمانوں سے قادیانی میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے 88 سے پہلے میری 2 خالوں کی شادی جو ہے وہ مسلمان گھرانوں میں ہو چکی تھی۔ تو وہ 2 خالائیں جو تھی وہ مرزائی نہیں ہوئی، قادیانی پھر مذہب میں نہیں گئی۔ تو ان کی جو اولاد تھی میرے یعنی کزن خالہ کے بیٹے، ان سے ہماری اکثر بحث ہوا کرتی تھی، اور بحث بھی ایسی کہ ساری ساری رات ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے سوال و جواب کیا کرتے تھے۔ تو جس طرح یہ مرزائی دوستوں کا طریقہ کار ہے کہ جس چیز پہ پھنسنے لگو وہاں سے چھلانگ لگا کے دوسری طرف بھاگ جاؤ، تو اسی طرح چھلانگ لگاتے رہنا، ساری رات بحث کرنا۔ اور یہ تقریباً دسمبر 2009 کی بات ہے، اس وقت میرے ایک کزن کی سانس جو تھی وہ وفات پا گئی تھی۔ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کے گھر میں میرے کزن سے میری بحث ہوئی، تو اس نے مجھے کچھ حوالہ جات دیے مرزا صاحب کی کتابوں کے، تو وہاں سے میرا تھوڑا سا دماغ چینج ہوا، یعنی میرے دل میں گئی کہ یہ گڑبڑ کچھ ہے۔ ماشاءاللہ فیصل بھائی، جب ایک تحقیق اور ریسرچ کی شمع آپ کے دل میں روشن ہوئی اور آپ نے مسلمان بھائیوں کی جانب سے قادیانیت پر کیے جانے والے اعتراضات کی تحقیق کرنی شروع کی، تو کیا آپ نے گھر میں کسی کو اپنا ہمراز بنایا تھا؟ یعنی اپنے والد، والدہ یا بہن بھائیوں میں سے کسی کو بتایا تھا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں؟ جی والد والدہ جو تھے وہ سمجھ لیں بہت ہی کٹر مرزائی تھے، اور دادا ابو جو تھے وہ مجھ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، یعنی ہم دادا ابو اور میری ایک دوستی کا رشتہ بھی تھا۔ تو میں نے اپنے دادا ابو سے بات کی تھی کہ مجھے مرزا جھوٹا لگتا ہے اور میں اس پہ تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان سے میری بات ہوئی تھی۔ بعد میں پھر جب مجھے کنفرم ہو گیا کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں، تو اس وقت پھر میں نے سرعام خاندان کے سامنے، گھر والوں کے سامنے کہنا شروع کر دیا تھا کہ مرزا جھوٹا ہے، آپ ایک جھوٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ فیصل بھائی، ربوہ چناب نگر میں آپ کے خاندان کے کئی افراد جماعت احمدیہ میں اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز تھے اور شاید اب بھی ہوں۔ انہوں نے آپ کے اعتراضات کو زائل کرنے کے لیے کوئی تعویلات وغیرہ نہیں سنائی آپ کو مطمئن کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ اگر کی تو کیسے کی؟ جی میرے دادا ابو کے ایک دوست بھی تھے اور مربی بھی تھے، اور انہیں جب پتہ چلا تو میں وقف 9 میں بھی تھا، اسی وجہ سے ان کا مجھ سے خاص ذاتی تعلق بن گیا ہوا تھا۔ وہ جب بھی دادا ابو سے ملنے آتے تو مجھے اسپیشل ملتے، اور ہماری کافی دیر باتیں کرتے گزرتی۔ انہوں کو جب پتہ چلا تو وہ اسپیشل ربوہ سے آئے نصیر پور میں، اس وقت اپنے گاؤں نصیر پور تھا، کچھ عرصہ کے لیے آیا ہوا تھا، تقریباً 6 ماہ میں یہاں پہ قیام کیا تھا میں نے۔ اس وقت وہ اسپیشل مجھ سے ملنے یہاں آئے اور مجھے انہوں نے سمجھایا بھی کہ یہ غلط کر رہے ہو، اس سے تمہارا نقصان ہوگا، اور ڈرایا بھی کہ تمہیں خاندان والے چھوڑ دیں گے، تم ساری زندگی بھٹکتے رہو گے، یہاں پہ بھی پھر اوپر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی بھٹکتے رہو گے۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا کوئی نبی گالی دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی تو گالی نہیں دے سکتا، لیکن خدا، نبی کی ہر بات خدا کی بات ہوتی ہے، تو وہ خدا گالی دے سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں نے کہا مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہے، ولد الزنا کا، یہ سب کچھ میں نے اسے بتایا۔ تو وہ کہتا کہ تم اس چیز کو چھوڑو، تم یہ دیکھو کہ تمہارے دادا اور باپ کا دین کیا ہے، تم اس پہ چلو۔ تو میں نے کہا یہ تو سراسر بکواس ہے، جھوٹ اور تعویلیں باندھ رہے ہیں آپ، تو برائے مہربانی آپ جو اگر آپ کے پاس سوال کا جواب ہے تو وہ دیں۔ تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ اور پھر میرے جو ماموں، میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ماموں تھے نصیر صاحب،
उन्होंने भी मुझे काफी दफा मिले और समझाने की कोशिश की, लेकिन जब अल्लाह ताला हिदायत देने पे आए किसी को, तो कोई भी चीज उस हिदायत को रोक नहीं सकती। जी फैसल भाई, आप खुद भी जमात अहमदिया के मुंतजम थे। हैरत की बात है कि आप जिस जमात, जिस मजहब के पैरोकार और सपोर्टर थे, इस जमात के मुंतजिम होने के बावजूद आपके पास अपने मजहब का लिटरेचर नहीं था। क्यों? इसकी क्या वजह है कि आपके कजन को, आपके मुसलमान दोस्तों को आपको ये ब्रीफ करना पड़ा कि आपकी किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं, ये एतराजात आपकी किताबों में लिखे हुए हैं, तो आपने खुद क्यों नहीं पढ़े? या आपके पास लिटरेचर नहीं होता था, किताबें नहीं दी जाती थी आपको पढ़ने के लिए? जी साबर भाई, ये जो जमात है मिर्जाइयों की, इसमें जितने भी लोग हैं, तकरीबन 99% जो लोग हैं वो उन्होंने मिर्जा साहब की किताबें नहीं पढ़ी। कहा तकरीबन मुसलसल जाता था कि किताबें पढ़े, लेकिन पढ़ता कोई नहीं था, क्योंकि दिलचस्पी नहीं होती। इसी वजह से मेरी भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी पढ़ने की इनकी किताबें। और लिटरेचर जो था वो, मेरे पास एक सीरत मेहदी पढ़ी थी, सिर्फ एक वो किताब मेरे पास पढ़ी थी। उसके अलावा और कोई किताब, वो भी मैंने पढ़ी जब मैं मुसलमान हुआ, उसके बाद वो मैंने पढ़ी है। या फिर जब मैं हक की तलाश में था, उस वक्त कुछ जो मुझे कजन फिर डेली में मुझसे रब्ता करना शुरू हो गए, मुझे वो हवाले बताते जो सीरत मेहदी में से होते, वो मैं पढ़ता। और कोई मैंने इस्लाम में आने से पहले मिर्जा साहब किताब नहीं पढ़ी हुई थी।